میں گنجائش نہیں ہے، لیکن حضور کے چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، اور حضور کی شان فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہے نا آپ کو۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنے امتیازات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع کلم سے مراد بہت سے حضرات نے قرآن مجید ہی کو لیا ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی دانشور ہیں، علماء ہیں، جو کہتے ہیں کہ خود حضور کے اپنے ارشادات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جوامع کلم ہیں۔ جوامع کلم کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمو دینے کا ہنر رکھتے ہیں مصطفیٰ۔ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے فقروں میں جہان معنی سمو دیتے ہیں۔ تو اب چند فقرے سن لیجئے، حضور کے جملے ہیں، اور محدث جلیل علامہ کمال الدین شافعی نے یہ جملے نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا المعرفت رأس مالی، معرفت میری پونجی ہے، معرفت میرا سرمایہ ہے، میری پونجی ہے۔ والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے، محبت میری اساس ہے۔ والشوق مرکبی، اور شوق میرا مرکب ہے، یعنی یہ شوق اللہ ہے جو کبھی براق بنتا ہے، کبھی رف رف۔ یہ شوق مصطفیٰ ہے۔ فرماتے ہیں والشوق مرکبی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَذِكْرُ اللَّهِ انیسی، اور اللہ کا ذکر میرا مونس تنہائی ہے، اللہ کا ذکر میرا مونس تنہائی ہے۔ وَالْحُزْنُ رفیقی، اور حزن میرا رفیق ہے۔ حزن یعنی غم، حزن یعنی علم، حزن یعنی دل کا سوز و گداز۔ حزن جو دل میں ہو تو تڑپ پیدا کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بن کے برستا ہے۔ حزن، والحزن رفیقی۔ پیغمبر کے خصوصیات میں سے ہے کہ آپ دائم الحزن رہا کرتے تھے، اکثر آپ محزون رہا کرتے تھے۔ یہ حزن کیا ہوتا تھا؟ یاد الہی میں، یاد الہی میں، شوق لقاء پروردگار میں۔ لیکن ایک بات اور عرض کروں، حدیث کے سرمائے کا مطالعہ کیجئے۔ حضور کی زندگی میں کچھ ویسے صدمے بھی آئے ہیں جیسے ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔ مثلا حضور کے ایک فرزند تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم دنیا سے گزر گئے، سب کو معلوم ہے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ انفرادی زندگی میں بھی توحید کی جلوہ سامانی دیکھیں، اور عائلی زندگی میں بھی دیکھیں، خانوادے کی زندگی میں دیکھیں۔ بہت سی بحثیں تھیں، وہ اب کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر میں گزارش کر رہا ہوں، خانوادے میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، کوئی گزر جاتا ہے تو رنج و غم ہوتا ہے۔ اب کسی کے گزر جانے پر غم کیا جائے یا نہ کیا جائے، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ دل میں حزن و علم ہو یا نہ ہو، آنکھیں کسی کے غم میں روئیں یا نہ روئیں۔ حضور کی زندگی نہ بتائے گی تو کون بتائے گا؟ بھائی عرش الہی کے نیچے اور فرش خاکی پر مصطفیٰ سے بڑا معلم توحید کوئی نہیں آیا، اور اگر کوئی اس بات کا قائل ہو کہ پیغمبر سے بڑا بھی کوئی معلم توحید ہو تو میں کہوں گا کہ وہ کافر ہے یا مشرک۔ مصطفیٰ سے بڑا کوئی معلم توحید نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی آغوش میں
بیٹے ابراہیم نے دم توڑ دیا، حضور کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں. اور یہ جملہ عالم اسلام میں بہت سی حدیث کی کتابوں میں ہے. بیٹے کو دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا دفن ہو رہا تھا تب بھی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ القلب یحزن والعین تدمع، دل میں حزن ہے اور آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. ولا نقول الا حقا، مگر ہم کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو حق ہے. وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم اے میرے بیٹے، ہم تمہاری جدائی پر بہت سوگوار ہیں. جملہ سمجھ میں آیا؟ جملہ سمجھ میں آیا؟ دل میں صدمہ ہے، آنکھیں آنسو سے لبریز ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں بیٹا تمہاری جدائی پر ہم سوگوار ہیں، تمہاری جدائی پر ہم سوگوار ہیں. مگر زبان سے کچھ کہتے نہیں مگر وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں آنسو برسائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، دل میں غم ہو کوئی خلاف توحید نہیں ہے، اور پکار پکار کے کہو جس کے سوگ میں ہو کہ ہم سوگوار ہیں، یہ خلاف توحید نہیں ہے. بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جو کچھ زبان سے کہو وہ خلاف مشیت پروردگار نہ ہو. یعنی سوگواری میں نعوذ باللہ قضاء و قدر الہی پہ الزام نہ رکھنا. جیسے غیر مومن، غیر موحد، عام انسان، جاہل انسان، نادان انسان، کمزور انسان، مضطرب انسان بدحواسی میں کہنے لگتا ہے کہ ہائے خدا نے ہم سے یہ نعمت چھین لی، ہائے مشیت نے ہم پہ ظلم کیا، یہ باطل ہے. مگر جس نے ظلم کیا اگر اسی کو کہو کہ اس نے ظلم کیا تو یہ توحید کا تقاضا ہے.